الف نے کہا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، بولیے الف نے کہا اللہ کے نبی، با نے کہا بانی اسلام، تا نے کہا تاجدار حرم، ذرا تھوڑا سا ہاتھ، تا نے کہا تاجدار حرم، ذرا تھوڑا سا، سا نے کہا ثروت والے اونچی شان والے، جیم نے کہا جلیل القدر، ہا نے کہا حبیب اللہ، خا نے کہا خاتم النبیین، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والے، ذرا اونچی بات سے، آ رہے ہیں ذرا اونچی بات سے، دل نے کہا، دال نے کیا کہا دلوں کو جوڑنے والے، زال نے کہا ذالک الکتاب، را نے کہا رحمت للعالمین، زا نے کہا زمانوں کے امام، سین نے کہا ساقی کوثر، شین نے کہا شافع محشر، صاد نے کہا صادق و امین، زاد نے کہا ضعیفوں کے والی، تا نے کہا طٰہٰ کی شان والے، زوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والے، عین نے کہا عرب کے تاجدار، غین نے کہا غریبوں کے والی، فا نے کہا فاتح قلوب، قاف نے کہا قرآن والے، کاف نے کہا کملی والے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والے، نون نے کہا نبیوں کے امام، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، واو نے کہا والضحیٰ کی شان والے، ہا نے کہا ہدایت کے امام، یا نے کہا یتیموں کے بالی اور وارث آ رہے ہیں۔ ایک بڑے خستہ حال گھر کے حالات بڑے متاثر ایک صحابی ہیں، تو وہ جب بھی گھر سے کچھ چیز بنا کے سائڈ پہ لا کے سیل کیا کرتے تو ایک دفعہ گھر سے بناتے آ جاتے، اللہ کے محبوب مسجد نبوی سے نکلے اور وہ ایسے بیٹھے ہیں، حضور اس طرف سے تشریف لائے، آ کے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بتاؤ میں کون ہوں، تو مسکراتے ہوئے حضور مسکراتے پوچھ رہے ہیں اور وہ روتے ہوئے پتہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی حضور کے ہاتھ آنکھوں سے نہیں ہٹے اور حضور کے سارے ہاتھ آنسوں سے تر ہو چکے تھے، اور روتے ہوئے صحابی نے پتہ کیا کہا، اس غریب سے آپ سے بڑھ کر کون پیار کر سکتا ہے؟ تو بھائی جو غریبوں کو پیار کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب کی قدموں میں پہنچنے والا بن جاتا ہے، جن کو کوئی پیار دینے والا نہیں ان کو پیار دینا شروع کر دیں، اور خاص طور پہ اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھیں کون ایسی ہماری بیٹی بہن جو بے سہارا ہو چکی ہے، اس پہ خرچہ کرنا متعلقہ ہے، بیوہ ہے، بے سہارا ہے، خاص طور پہ اپنے اپنے خاندان میں۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا، ذرا جب روحانی ماحول تھے، حضرت مریم کی والدہ جاتی ہیں تو قرآن ڈالا جا رہا ہے، جھگڑے کی کیفیت ہے، ہم نے یہ ثواب لینا ہے، ہم نے یہ ثواب لینا ہے، تو قرآن آیا ان کی خالہ کے نام، اور ان کے خالو تھے حضرت زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو رب نے یہ تحفہ ان کو عطا فرمایا، رب نے یہ ان پہ فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور یہ ان کے حصے میں یہ تحفہ اور نعمت آئی۔ اس لیے گزارش ہے کہ تمام خواتین و حضرات اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھیں کون بے سہارا ہے، کون یتیم ہے، کون لاوارث ہے، اور اللہ کا واسطہ اپنے اندر سے غصے کو ختم کرتے ہیں، غصے کو ختم کرتے ہیں۔ درود پاک کی صدقہ یہ ہے کہ اندر کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور جب آقا کریم کے روضہ اقدس پر پہنچیں تو قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جتنے بھی تمہارے اوپر گناہ ہو جائیں، ظلم زیادتی ہو جائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جتنے بھی گناہ ہو جائیں آ کے رب سے سچے دل سے توبہ کر کے آنا، اور یہاں حضور کو کہنا سفارش فرما دے، تو رب کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں سارے گناہ معاف نہیں کروں گا، اتنی نیکیاں دے دوں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام پیش کریں، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیا شان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوتا مکہ مکرمہ میں، اللہ کی قسم کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ فی نواحیہا فما استقبلہ جبل ولا شجر، کوئی جبل، کوئی شجر، کوئی درخت، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، جب بھی حضور گزرتے ہر ایک حضور کو سلام پیش کرتا، ہر ایک حضور کو کیا پیش کرتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ وہاں جا کے درود پاک
اس انداز میں پیش کریں. پھر ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان اقدس میں سلام پیش کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان اقدس میں. اور آپ غور فرمائیں کہ آپ سلام کر کے نکل رہے ہیں تو حضور کے قدم جس طرف ہیں اسی طرف جنت البقیع ہے. تو وہاں کھڑے کھڑے یہ دعا کریں اے اللہ, اور کوشش کریں وہاں تو نہیں بیٹھنے دیتے, حضور کے قدموں کی طرف باہر تو بیٹھ سکتے ہیں, وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. تو کوشش کریں حتی الوسع کہاں بیٹھنا, حضور کے قدموں کی طرف, یہاں بھی بیٹھنا ہے اور رب سے مانگنا ہے کہ یا اللہ جب آخری سفر کا آغاز ہو تو جنت البقیع حضور کے قدموں سے سٹارٹ کرنا, اور جب جنت میں پہنچے تو حضور کے قدموں میں ہی پہنچا دینا. تو ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ وہاں ہم نے 8 دن انشاءاللہ رہنا ہے, اور کوئی کم وقت بھی رہ لے تو کوئی حرج, لیکن فضیلت ہے کہ اگر 8 دن رہیں تو بڑی اچھی بات ہے. 40 نمازیں وہاں پڑھیں, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کیفیت کے ساتھ وہاں جائیں جیسے ایک مجرم مالک کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرنا چاہوں گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی میں سویا ہوں مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے. ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی نیت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آج کے بعد کسی کے عیب نہیں دیکھنے, کسی کی عورت بے پردہ غلط چیز کو نہیں دیکھنا. رب کعبہ کی قسم دیکھی رب مجھے آپ کو بھی کیا کچھ دکھائے گا. وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو ایک معذور آدمی جا رہا ہے گھسٹتا ہوا, تو میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ جی حج کرنے جا رہا ہوں. کہا اتنی سخت گرمی میں ٹھہر جاؤ, میں ٹھہر کے چلے جائیں. جی میں لیٹ ہو چکا ہوں, مجھے جانے دیں, مجھے نہ روکیں. کہا اچھا 1 منٹ رکو, میں تمہارے لیے ایک ملازم کا, نوکر کا اور ایک سواری کا بندوبست کرتا ہوں. معذور آدمی تھا, نہ ہاتھ نہ پاؤں, گھسٹتا ہو جا رہا ہے. تو غصے سے دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے, بلا مجرم بھی مالک کی بارگاہ میں سواریوں پہ سوار ہو کے جاتے. اور اس لیے بھائی کچھ مل جائے بہت اچھا, نہ ملے تو خاموش ہو کے مجرم مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور جب حج میں پہنچے, یہ بھی حج میں پہنچے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ رو رو کے دعا مانگ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کنکریاں مارنے کے بعد. ہم نے کہاں جانا ہے کنکریاں مارنے کے بعد؟ قربانی کرنے. تو وہ کیا کر رہا ہے, اے اللہ لوگوں کی قربانی قبول فرما, میں غریب آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا تیرے پاس آیا, میرے پاس قربانی کوئی نہیں ہے, اس کے بدلے میں میری جان کو قبول فرما لے. اور کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا.